اسی امتحان کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اور یہ جو اس نے یہ دن اور رات کا الٹ پھیر اور یہ سارا زندگی اور موت کا جو سفر چلایا، یہ اس لیے چلایا تاکہ وہ تمہیں جانچے، پرکھے۔ اور امتحان سے بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جیسے کوئی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے امتحان دینے کا مسئلہ ہے، نہیں، یہاں پرکھنا بہی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹیز دی ہیں، پوٹینشیلٹیز جو آپ کے اندر ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع دیا ہے کہ آپ انہیں ڈالمنٹ رکھتے ہو یا انہیں پالش کرتے ہو۔ یہ امتحان ہے۔ اب اس امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اور برے دونوں طریقوں سے آزمایا جائے۔ اچھے اور برے کو میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں یا یوں کہہ دیے کہ اس لفظ میں کہوں جو آپ کو یاد رہ جائے تو خوشی اور غمی ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ تو زندگی خوشی اور غمی کے مکسچر کا نام ہے۔ اس سے نہ آدم علیہ السلام آزاد تھے، نہ ان کے بیٹے آزاد تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام آزاد تھے، نہ میں اور آپ آزاد ہیں۔ یہ اللہ نے یہ زندگی بنائی ہی اسی خوشی اور غم کے پھیرے کے لیے، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ موجود ہو لیکن ہر ذی جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جو زندہ ہو تو کیا ہوگا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا، امتحان لیں گے ہم تمہارا شر سے بھی اور خیر سے بھی۔ اب آپ شر کا یہاں ترجمہ خوشی کر لیں، غمی کر لیں، اور خیر کا ترجمہ خوشی کر لیں۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ فتنہ ہوگا۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف سب کے سب لوٹ آئے جاؤ گے، لوٹ کے یہاں پہنچو گے۔ تو یہ پہلے تو کلیئرٹی کر لیں، اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ جو موضوع ہے نا دور فتن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک ہی دور ہے جس میں فتنے ہوں گے، پہلے کبھی فتنے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی اس لیے پیدا ہو گئی کہ احادیث میں آخری زمانے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بہت فتنے ہوں گے، فتنہ در فتنہ ہوگا، اور فتنوں کی رفتار بھی بہت ہوگی۔ جیسے تسبیح اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے گرتے ہیں، اس طرح فتنے گریں گے۔ یہ آخری دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں دور فتن، تو ہمارا ذہن لا محالہ اس آخری دور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ موضوع رکھا بھی اس لیے گیا تھا کہ میں اس آخری دور کے احوال کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے فتنے ہی میں ڈالنے کے لیے بھیجا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب یہ فتنہ یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ سوائے اس معنی کے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انہی پر تم پرکھے جاتے ہو، انہی کے ذریعے سے تم جانچے جاتے ہو، انہی کے ذریعے سے تمہاری حقیقت جانچی جاتی ہے یا جانی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں بات۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی صلاحیت سوچ اور سمجھ کی صلاحیت ہے، تعقل کی صلاحیت ہے، تدبر کی صلاحیت ہے، فہم کی صلاحیت ہے۔ یہ ایک حیوانات تو بہت ہیں، آپ کا تو فیلڈ ہے، آپ جانتے ہیں، اور حیوانات کے انسٹنکٹس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ انسانوں اور عام حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے ساتھ جو داعیات ہیں یا جو ہمارے موٹیوز ہیں وہی حیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے انسان اور حیوان میں؟ کہ اس کو اللہ نے شعور بھی بخشا ہے، یہ اپنی جبلتوں کے اوپر قابو بھی پا سکتا ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کو روک بھی سکتا ہے۔ حیوان نہیں روک سکتا، اس کے بس سے باہر ہے کہ وہ روکے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم نہیں رکھا کہ وہ روک سکے۔ انسان کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ یہ ڈسپلن کر سکے۔ اچھا، یہ روکنے سے یہ مطلب کہ بالکل روک دے تو خرابیاں پیدا ہوں گی، بالکل روک دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں، اسے ڈسپلن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کنٹرول دیا ہے۔ یہ صرف انسان کی صلاحیت ہے، یہ حیوان کے اندر اللہ نے نہیں رکھی۔ تو سب سے بڑی صلاحیت انسان کی کیا ہوئی؟ یہ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو غیر شعوری جبلی طور پر یا جبلتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے نہیں کرتا، بلکہ شعور یا اپنی سمجھ یا سوچ کے ساتھ کرتا ہے۔ اب آپ یہاں سے ایک بات سمجھیں کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سمجھ کی آزمائش ہوتی ہے۔
سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگلا لیکچر آپ کا ہے ہی یہی توحید کے موضوع پر، میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا تاکہ وہ آپ کا وقت قیمتی ہے، وہ اسی وقت آپ سمجھ لیں گے. اس وقت میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اصل حقیقت سب سے بڑی اللہ کی ذات کی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ اس زندگی کو ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے. یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کا میدان نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال کے طور پر ہے. میں خود کہہ رہا ہوں وہی بات جس کی پہلے نفی کر چکا ہوں کہ یہاں آپ نے اپنا زور بازو آزمانا ہے جس کا نتیجہ آگے جا کے نکلنا ہے. جس کو یہ نقطہ نظر سمجھ آ گیا، بلکہ یہ اس کے اندر یہ رکھا گیا، پروگرامنگ میں شامل ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ اٹریکشن پیدا کی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے اس حقیقت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. چنانچہ آج عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے انسانوں کا؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں کی زندگی کو کوالٹی کی زندگی بنانا ہے، کیریئر بنانا ہے، یہاں ہم نے کوالٹی لائف جینا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جی کے کیا کرنا ہے؟ ویسٹ میں جا کے جینا ہے. زندگی تو وہاں گزاری جاتی ہے، یہاں تو کوئی اس کا حال نہیں ہوتا. اسی لیے پھر ہم روتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو گیا ہے. جی کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں پہ بہرحال اگر زندگی کا مقصد یہ اچھا جینا، تو پھر اچھا جینا جہاں پہ ہوگا تو ہر باصلاحیت آدمی یا جو جا سکے گا وہ ادھر جائے گا، وہ ادھر خود بخود جائے گا. یہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا نقطہ نظر ٹھیک کریں کہ ہم ہیں کدھر، ہم یہاں پہ موجود کیوں ہیں. یہاں ایک اچھی لائف جینے کے لیے ہیں یا یہ کہ یہاں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے؟ اگر صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں تو اب آپ سوچیں جہاں آپ کمفرٹ میں ہیں وہاں صلاحیتیں اجاگر ہوں گی یا جہاں پرابلم میں ہوں گے وہاں پہ صلاحیتیں اجاگر ہوں گی؟ یہ فرق ہو جائے گا. اگر آپ کا یہ نقطہ نظر یہاں امتحان کا ہوگا تو آپ کمفرٹ کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر آپ کا نقطہ نظر ہوگا یہاں کوالٹی لائف کا تو پھر آپ کمفرٹ کو دیکھیں گے. یہ ہے وہ بنیادی بات. اب دیکھیں یہ امتحان کا چکر چلتا کیسے. انسان بنیادی طور پر سست اور کاہل ہے، یہ کام نہیں کرتا. اسے کہیں نماز پڑھو، دل کرتا ہے پڑھنے کا لیکن کم ہمتی کی وجہ سے نہیں پڑھ، عزم نہیں ہے، ارادہ ول نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا. اس کا دل بہت کچھ کرنے کو کرتا ہے. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو مجھے ایسا کیپسول کھلا دے کہ میرے 90% نمبر آ جائیں. یہ بنیادی طور پر انسان سست اور کاہل اور کامچور ہے. لیکن یہ محنت تو بہت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ ہے اگر یہ کامچور ہے تو محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے کیڑے رکھ دیے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. کسی کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے نا وہ غالب ہوتی ہے، میں دوسروں کے اوپر چھا جاؤں، غالب آ جاؤں. اب اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا اندر کا کیڑا اسے محنت کرواتا ہے. ہر ایک نے شادی کرنی ہے، اب ظاہر ہے گھر بنانا ہے، اور یہ کہ گھر بنانا ہے تو محنت کرنی ہے. پھر بچے ہیں تو ان کا کیریئر بنانا ہے تو محنت کرنی ہے. تو اگر یہ اندر سے جذبہ نہ ہوتا، بہت پوٹنٹ جذبہ نہ ہوتا، تو کون پاگل شاگردی کرتا ہے اتنا مشکل کام؟ جو دولت اکٹھی کرنے کا جذبہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو کون کرتا؟ مصیبت کرنی پڑتی ہیں سب کام کے لیے. تو یہ رکھا اس لیے تھا منیمم لیول پہ کہ یہ سست اور قائل انسان اپنے اندر کی اس چابی کی بنیاد پر یہ کام کرے، کم از کم دنیا کا نظام تو چلے. لیکن ساتھ یہ کہ اخلاقی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیج کے جو اس کے اندر میکینزم رکھ دیا تھا اس کو چارج کرنے کا سامان کر دیا. تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد وہ آتے رہے، اسے جگاتے رہے کہ ادھر گم نہیں ہو جانا، یہ تمہیں جدھر جبلتیں گھسیٹ رہی ہیں ادھر نہیں چلے جانا. روک پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، سنبھالنا ہے، بہ نہیں جانا ہے. تو یہ اللہ نے وہ چیزیں دی تھیں، اس لیے دی تھیں کہ چلیں دنیا کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا. لیکن اس سے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ جو اس کے اندر بڑی صلاحیت رکھی تھی اللہ کو پہچاننے کی، آخرت کو جاننے کی، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی، اپنا آپ پہچاننے کی، کہیں اسے ضائع نہ کر بیٹھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی جبلتوں میں گم ہو کر ان بڑے حقائق سے صرف نظر کر لیتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے.
اب یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی پیش آ گیا، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی انسانوں کو پیش آ گیا، آخری دور میں خاص طور پہ اسے دور فتن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے جو آخری دور میں ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جیسے ایک بچہ ترقی کرتا ہے نا، وہ پہلے پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں کرتے کرتے کالج میں آیا، پھر اوپر یونیورسٹی میں گیا، ہر سطح کا امتحان مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے یا نہیں ہوتا جاتا؟ اسی طرح نو انسانی نے بھی ایک سفر کیا ہے۔ یہ ابتدائی جو پریمیٹیو ایجز سے نکل کر اس ماڈرن ایج تک جو انسان پہنچا ہے، اب زیادہ باشعور ہو گیا ہے، تو امتحان بھی بڑا ہونا چاہیے نا۔ اب اس امتحان کی تھوڑی سی نوعیت میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے ختم کتنے بجے کرنے جی؟ کیونکہ ٹائم تو آگے پیچھے ہو گیا سر۔ اچھا، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جی، اچھا، ایک چیز ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا آپ نے سنا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی تھی۔ ان کا اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی تھا اور وہ اس پر اڑا کرتے تھے، لیکن وہ اکیلے ہی اڑتے تھے، ساتھ ان کے جو ہے نا اور سواریاں بٹھانے کی گنجائش ان کے یہاں نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں جنات تھے، قابو میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت پہ مامور کر دیے تھے، ان کے لیے بہت سے کام کرتے تھے۔ آج عام انسان کے قابو میں اس سے بڑے بڑے جن ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 220 وولٹ کا کرنٹ جو ہے نا کسی جن سے کم ہے؟ کبھی ننگی تار کو چھو کے دیکھنا، اتنا جن بندے کو پٹخے نہیں دیتا ہے جتنا وہ 220 وولٹ کا کرنٹ دیتا ہے۔ تو اب 440، 1100، 11,000، 66,000، 1,32,000، یہ میں صرف آپ کو بجلی کے کرنٹ کی بتا رہا ہوں۔ تو جو ایٹمک انرجی ہے، اور پھر پتہ نہیں کدھر سے کدھر انسان چلا گیا ہے، اب مریخ پہ جو ہے نا وہ ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے۔ تو انسان کے پاس جو آج طاقت ہے نا، پوری تاریخ انسانی میں ایسی طاقت کبھی انسان کے پاس نہیں آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، اس انسان کا تصور کریں جس نے کھیت میں بیج بونا ہے اور وہ انتظار کر رہا بارش ہو، تو اگر خدا کو نہیں بھی مانے گا تو کسی بارش کی دیوی کو تو مانے گا نا، برسا دے، میرا بیج ضائع ہو جائے گا، اگلے سال کھاؤں گا کہاں سے؟ اچھا جی، فصل تو نکل آئی، کہیں زیادہ بارش نہ ہو جائے کہ یہ ساری فصل ضائع ہو جائے۔ تو وہ لام محالہ مذہبی بنتا تھا۔ اصلی مذہبی بنے یا نقلی مذہبی بنے، مذہب اس کے نیچر کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ مجبور تھا اپنی روزمرہ کے معمولات کے لیے اسے کسی دیوی، دیوتا، خدا کو پکارنا پڑتا تھا۔ بیمار ہو گیا، کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ ڈاکٹر تو ہی نہیں، دعائیں ہی ہیں۔ ڈیلیوری کا مسئلہ پیش آ گیا تو کیا علاج ہے؟ انسان کے بس میں کیا ہے سوائے سپرد خدا کے؟ تو ہمارے معمولات زندگی ہمیں خدا سے جوڑ کے رکھتے تھے، لیکن جب انسان اتنا طاقتور ہو گیا، آج تو مرنے ہی کسی کو نہیں دیتے، اتنے وسائل آ گئے، عمریں بڑھ گئی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ایک بات تو یہ نا کہ وہ کہتے ہیں نا جی عمریں گھٹ گئی ہیں، نہیں، ایوریج عمر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ویکسینیشن ہے، بچپن ہی سے وہ جو حفاظتی ٹیکے لگ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع کریں تو ایوریج ایج جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح علاج معالجے ہو گئے ہیں۔ یہ سب ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے اسے اللہ بعد میں یاد آتا ہے، اسپتال کون سے میں جانا ہے یہ پہلے یاد آتا ہے۔ سر میں درد لگتا ہے، دم درود بعد کی بات ہے، ڈسپرین پہلے۔ تو جو انسان نے ترقی کی، وسائل اس کے ہاتھ میں آئے، یوں وہ اللہ کو بھولتا ہی چلا گیا، یا یہ کہ خدا اس کے ذہن سے نکلتا چلا گیا، ضرورت ہی نہیں رہی اسے۔ یہ جب ضرورت نہیں رہی تو اب مجھے بتائیں، جو ضرورت مند ہوتا تھا، جیسے ذرا سا جھٹکا لگتا تھا اسے خدا یاد آ جاتا تھا، وہ زیادہ فتنے میں تھا یا آج کا انسان زیادہ فتنے میں آ گیا؟ آج زیادہ فتنے، اس لیے اسے دور فتن کہتے ہیں کہ اس میں خدا سے غافل ہونے کا امکان زیادہ پیدا ہو گیا، آخرت سے غافل ہونے کا امکان زیادہ پیدا ہو گیا، رسالت کی اہمیت و ضرورت سے انسان بیگانہ ہو گیا۔ آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں آئیڈیل کے طور پر نبی کو کتنا دیکھتے ہیں؟ سوچیں نا، جب ہم تعلیم کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا نبی کی طرف دیکھیں گے کہ اس نے کیا تعلیم حاصل کی تھی یا کیا تعلیم دی تھی؟ اس وقت ہم وہ حدیث پڑھیں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا اس وقت کسی اور کو دیکھیں گے؟ ہر معاملے میں نے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے،
یہ اس زمانے نے ہمیں بھلا دیا اللہ سے، آخرت سے۔ اب ہمیں بدقسمتی ہے کہ ہم مذہبی تعلیم بھی آج جو اور کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بھی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ آج کل تو وہ جو ویسٹ میں پڑھاتے ہیں نا، یہاں سے بچے عام حافظ ہوتے ہیں، رات کو وہ انہوں نے کھول لی ہیں اکیڈمیاں اور وہاں پہ فیسیں لے لے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ارننگ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ہے۔ ہر ایک پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پیسے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا جس کو ہم جنت بنانا چاہتے ہیں، جس دنیا کو، پیسے کے بغیر نہیں بنتی۔ یہ وہ سوچ ہے جو آج نوجوان بوڑھا ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے۔ مسجد بھی اس لیے جاؤ کہ صبح کسی نیک کے منہ لگو گے تو دن اچھا گزرے گا، آخرت کا نہیں، دن اچھا گزرنا چاہیے۔ اور دن اچھا گزرنے کا مطلب کیا؟ جس دن ارننگ زیادہ ہو اچھا گزرے۔ یہ آج کا مولوی صاحب کا بھی پرابلم ہے، یہ صرف کوئی جو ہے نا مسٹر کا پرابلم نہیں ہے یا جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام ہو گیا ہے، یہ ہے فتنہ۔ اب میں نے آپ کو یہ جو بتایا تھا نا کہ انسان کو خیر اور شر سے اللہ آزماتا ہے، تو خیر کیا ہے؟ مال و دولت خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ جو شے ہمیں خوشی دے وہ گویا خیر ہے، یہاں پہ مراد اس سے یہ ہے۔ اور شر کیا ہے؟ بیماری آ گئی شر ہے، کوئی فوت ہو گیا تو شر ہے، کوئی حادثہ ہو گیا تو شر ہے، کوئی نقصان ہو گیا تو شر ہے، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ انسان نے نقصان والا کھاتا اس ٹیکنالوجی کی مدد سے منیمائز کر لیا ہے، کم ترین سطح پر لے آیا اسے، حادثات کو کنٹرول کرنے کے بہت قریب آ گیا ہے۔ ان چیزوں نے گویا ہماری اس یعنی خیر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جو مشکلات آتی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، سہولیات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، لگزوریس لائف ہو گئی ہے۔ اب جنت کا خیال نہیں رہا، دنیا کو جنت بنانے کا خیال آ گیا۔ شداد کو آیا تھا، اب ہر ایک کے دل میں وہی تمنا جو ہے وہ مچل رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا خود سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کو اگر کوئی حقیقی سمجھ لے، دھوکے کا سامان کا مطلب کیا ہے؟ جتنے ہمارے تعلقات ہیں یہ دھوکے پر مبنی ہیں، رشتہ داریاں، تعلقات، عزیز دوست سب دھوکے پر مبنی ہیں۔ جو ہمارے کاروبار ہیں یہ بھی دھوکہ ہیں، جو ہمارے یہاں پہ وسائل ہیں وہ بھی دھوکہ ہیں۔ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آیا ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآنی طور پر ہم بالکل صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر ایسا نہیں سمجھتے، یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، وہ تو فتنے میں گر چکے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں اس دنیا کو آپ دیکھیں نا، پہلے یہ زیادہ اٹریکٹیو تھی یا اب زیادہ اٹریکٹیو ہو گئی ہے؟ اٹریکشن پہلے بھی تھی، اب اس کی اٹریکشن کئی ہزار گنا بڑھ چکی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک دفعہ گیا بیریا ٹاؤن میں، کسی دوست سے ملنے کے لیے گیا، میرا گھر نہیں ہے ویسے، کسی سے ملنے گیا تو میں حیران ہو گیا، باہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب جنت میں اہل ایمان جائیں گے تو فرشتے انہیں جو ویلکم کریں گے ان الفاظ کے ساتھ کریں گے، آئیے جنت میں چلیے، یہاں آپ کے لیے سلامتی بھی ہے اور امن بھی ہے۔ اب جب آپ نے یہ اپنی سوسائٹی کے باہر لکھ لیا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ وہ جو جنت والی خواہش ہے نا وہ یہاں پوری ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے، تب لکھا ہے نا۔ یہ وہ شداد والی سوچ ہے جو آج ہر آدمی کے اندر گھر کر چکی ہے۔ گھر میں یہ چیزیں ہوں گی تو گھر جنت بنے گا۔ ایک اشتہار آیا کرتا تھا پی ٹی وی پر بہت پہلے کہ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے۔ تو گھر اگر جنت بن گیا ہے تو اس جنت کی پھر کیا ضرورت باقی رہے گی؟ ساری محنت اس جنت کو بنانے کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ جو امتحان ہے نا، اس امتحان کے اندر ناکام ترین آدمی کون ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے، سورہ کاف کے آخری رکوع میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محنت سب کرتے ہیں
کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں کون ہے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پھر جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. صحیح کہتے ہیں محنت کو، جدوجہد کو، سٹرگل کو جو آپ نے کی ہے، جن کی ساری محنت دنیا کے کھاتے میں گم ہو کے رہی. ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارا وقت وہ انہوں نے صرف کر دیا دنیا کی خاطر. ضل سعیہم، ضل مطلب گم ہو جانا، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا. وہ جسے آپ ڈرین کا لفظ جیسے آپ استعمال کر، بہ گئی جن کی ساری صلاحیت دنیا کے کھاتے میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے رہے، سمجھتے یہ رہے انہم کہ وہ لوگ، یہ جو محنت کر رہے ہیں، یحسنون، یہ حسن سے لفظ بنا ہے یعنی بہترین کام کر رہے ہیں. صنعا، یہ جو صنع کا لفظ ہے اسی سے لفظ صنعت بنا ہے، اسی سے لفظ صنائی بھی بنا ہے. مصنوعی چیز، بناوٹ کی چیز وہ بھی بنا ہے. اور اس کا یہاں پہ معنی ہم کرتے ہیں عمل. بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یہ ایک مطلب یہ بھی ہے یعنی اس لفظ کا صنع کا، لوگوں کے اعمال. اس کے لیے یعملون کا لفظ بھی آتا ہے اور اس کے لیے یفعلون کا بھی آتا ہے، یعنی فعل، عمل اور صنع، تین الفاظ ہیں. ان میں ایک باریک فرق ہے جو لغت میں کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، لیکن یہ کہ وہ ذرا لغت کا باریک لفظ ذہن میں رکھ لیں. فرق، فعل عام طور پر اس عمل کو کہتے ہیں جو غیر ارادی ہو. مطلب آپ کی آنکھ کی طرف کوئی شے آئے گی تو آنکھ خود بخود جھپک جائے گی، آپ گریں گے تو ہاتھ آگے چلا جائے گا، یہ غیر ارادی فعل ہے، یہ فعل ہے. یا عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے آپ کا کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا فیصلہ شامل ہو کہ یہ کام کرنا، یہ عمل ہے. اور یہ جو صنع ہے، یہ عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے پیچھے ریاضت کی گئی ہو. مطلب دیکھیں نا آپ، وہ کیا ہے کہ جی اس طرح مجھے بھی پکڑا دیں، وہ کہیں بھائی اس کا پیٹ چیرو، میں چیر دوں گا، ڈاکٹر بھی چیرے گا، دونوں ایک جیسا چیریں گے. میں تو خراب کر دوں گا، وہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوگا. ڈاکٹر تو اس نے ایک پریکٹس کی ہے، اس کو مینڈک سے چلایا گیا ہے، سکھا 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 کے اب وہ سرجن بنا ہے. یہ اس کے پیچھے ایک پوری ریاضت شامل ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک بہت صحیح طریقے سے پرفیکٹلی اس کو جو ہے نا اتنا نشان لگا کے سارا ایک بہترین اس کا استعمال کر کے اسے چیرا دے گا، اپنا ضروری کام کر کے اس کے بعد جوڑ دے گا. اس کے پیچھے محنت شامل ہے یا نہیں؟ ریاضت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ پریکٹس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بولتا میں بھی ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، سب کو بولنے کی عادت ہے. یہ ہم بول لیتے ہیں، ہر کوئی بول لیتا ہے، لیکن اگر مہدی حسن بننا پڑ جائے یا اس کی طرح کوئی تھوڑی اس کی نقل اتارنی پڑ جائے تو وہ ریاضت کے بغیر ہوگا. گلوکاری تو وہ تو پھر ریاضت کریں گے تو ہوگی. اسی طرح اداکاری بھی ریاضت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو وہ کام ہے جسے آج ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ریاضت کے بغیر نہیں ہوتے. اور خاص طور پر جب آپ اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں تو اس میں گم ہونا پڑتا ہے اپنے پروفیشن میں. اب آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اپنا عام گھریلو مصروفیات بھی ترک کرنی پڑتی ہیں، کھیل کود چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی ساری سوشل لائف کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب آپ اپنے پروفیشن کے اندر کوئی نام بناتے ہیں. اور جب آپ نام بناتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ بہت اچھی کاریگری ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا کیا دنیا میں؟ یہ بات ہے کہ جب آدمی ادھر گم ہوتا ہے تو اس کی وہ صنعت کی سطح تک اسے کامیابی ملتی ہے. اس کے اندر ایک یعنی بناوٹ کے ساتھ وہ عمل ہوتا ہے نا، تصنع ہوتا ہے اس عمل کے پیچھے، اور وہ ریاضت کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلا تکلف نہیں ہوتا، وہ اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ اچھا بہت لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. مجھے بتائیں یہ آج پوری دنیا میں، اس کو چھوڑیں کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا ہندو، کیا کرسچن، کیا یہودی، کیا دیریے، سب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہی نقطہ نظر نہیں ہے. یہ اصل پرابلم ہے. اس شے نے انسان کے اندر سے اس کی نرمی چھین لی ہے، انسان کے اندر سے محبت چھین لی ہے، رواداری چھین لی ہے، ہمدردی چھین لی ہے، قربانی چھین لی ہے، ایثار کا جذبہ چھین لیا ہے، اسے ایک مشین بنا دیا ہے. آج اگر ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو کل پتہ ہے کیا ہوگا؟
انسان کے پاس دو اور بہت بڑے جنات آ گئے ہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرا یہ جو ڈی این اے انجینئرنگ، ابھی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے لیکن آگے کھول دیں گے. ان دو چیزوں کی مدد سے انسان مزید سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا اور وہ نیئر ٹو پرفیکشن چلا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اب یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ انسان سے زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپریٹ ایک جو ہے نا اے آئی ٹول کرے گا. یہ جب بات یہاں تک پہنچے گی، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، اس کے مقابل اگر یہ روحانی ہم نے انسانوں کے اندر جو ہے نا وہ تعلیمات کو عام کرنے میں اس سطح کے مطابق کامیاب نہ ہوئے تو یہ تو دنیا جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ تو ٹوٹلی ہی انسان ناکام ہو جائے گا. سب گم ہو جائیں گے، اسی کے اندر کھو جائیں گے. اور ڈی این اے انجینئرنگ آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اپنے مطلب کا بھی انسان بنایا جا سکتا ہے. اس کے اندر سے جیسے وہ خرابیاں، انہوں نے ٹماٹر کی خرابیاں دور کر دی ہیں. خرابیاں کیا تھیں؟ وہ خراب ہو جاتا تھا جلدی، اب وہ جلدی نہیں خراب ہوتا ہے، وہ ڈی این اے انجینئرنگ ہے. اب بالفرض انسان اس کے اندر کوئی حقوق کا تصور ہے جس کی وجہ سے یہ بغاوت کرتا ہے. انسان اس کے اندر اگر کوئی جو ہے نا وہ ہمدردی کا تصور ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو بھئی یہ سرمایہ دار کو تو یہ باتیں پسند نہیں نا. تو اگر اس کی یہ خرابیاں دور کر دی جائیں، وہ بہت اچھا نوکر بن جائے، تو یہ سرمایہ دار کی خواہش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کیا یہ ٹیکنالوجی اب اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ اور آج آپ دنیا میں یہ بات سن رہے ہیں، ہم نے تو اعلان کر دیا ہارڈ اسٹیٹ کا. یہ مضامین آتے کہیں اور سے ہیں. اصل میں پوری دنیا ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے، وہ کہہ نہیں رہے. یہ جو پہلے حقوق انسانی کا تصور تھا یہ ختم ہو رہا ہے. اس کی جگہ پہ ایک ایسی جابر ریاست لے رہی ہے کہ جس کے اندر انسان حیوان کے طور پر، ایک عامل کے طور پر، ایک مشین کے طور پر کام کرنے والے ہوں گے. ان سارے جذبات سے آری ذہن بنا دیے گئے ہیں، سوچیں بن چکی ہوئی ہیں، نقطہ نظر بن چکا ہوا ہے، صرف اس پر عمل درآمد باقی ہے. اور دنیا میں اب ویسے بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جو سوشل سائنسز کی یونیورسٹیاں ہیں اس میں اب یہ مضمون چل پڑے ہیں کہ یہ جمہوریت ایک ناکام نظام ہے اور سٹرکچر کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ علیحدہ اصطلاحات ہیں. سٹرکچر مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی ایک ایجنسی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو ریاست کا سٹرکچر ہے اس کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے تاکہ انسان اس کے اندر جو ہے نا اس کی اہمیت نہ رہے، اصل جو ہے نا سٹرکچر کی اہمیت ہو جائے. یہ سوچ ہے جو اس وقت چل رہی ہے. تو انسان کو تو بالکل حیوان بنا کے، ایک مزدور بنا کے، ایک کارکن بنا کر چھوڑ دیا جائے گا اگر یوں ہی چلتا رہا. تو آج اگر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ پوری نو انسانی کے لیے ہمارے پاس یہ پیغام ہے، میرے اور آپ کے پاس. اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، کمفرٹ سے نکلنا پڑے گا. جو ہم نے اپنی زندگی کے مقاصد رکھے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور نو انسانی کو جس جبر کی طرف وہ جا رہی ہے اس سے بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا باصلاحیت لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو. آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ظالم تو جو ہے نا نرا حیوان نہیں ہے، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لطیف جذبات بھی رکھے ہیں، کچھ خوبیاں اور بھی ہیں، روحانی خوبیاں بھی رکھی ہیں. اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ بھئی ہم اپنا ہی بنا رہے ہوں، ہم دوسروں پر کے لیے بھی کچھ کریں، ان کے لیے قربانیاں دیں، نو انسانی کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، ہمدردی ہو. خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، پورے کنبے قبیلے ہوتے ہیں. انسان مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. یہ کدھر جا رہے ہو تم؟ یہ جنگیں تو مسئلے کا حل نہیں ہے. کوئی رواداری ہونی چاہیے، کوئی نرمی ہونی چاہیے، کوئی تلطف اور لطف و کرم والے معاملات ہونے چاہیے. یہ بھول گیا انسان اور بھولتا چلا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے کیا ہے یہ؟ اور یہ جب مسلسل ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی نہیں ہوتا چلا جائے گا. یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، نہیں تو خبریں نہیں ہیں. مقبوضہ کشمیر سے نہیں آ رہی ہیں خبریں، ہندوستان سے خبریں نہیں آ رہی. جب آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا غزہ سے زیادہ ہو رہا ہے. جہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ پلان کے مطابق آ رہی ہیں، ڈیزائن کے مطابق آ رہی ہیں. نہیں تو خبریں روکنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا ریاستوں کے لیے. روکی جا سکتی ہیں خبریں.
پاکستان جیسا ملک روک سکتا ہے تو اسرائیل کیوں نہیں روک سکتا؟ تو کیوں نہیں روکی جا رہی؟ آہستہ آہستہ آپ کی حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے. اسے نیو نارمل، جیسے مودی نے کہا تھا نا، انسانوں کے لیے یہ ظلم و ستم ایک نارمل ایکٹیویٹی ہو جائے. کہ یوں ہی ہوتا ہے، طاقتور ایسے ہی کرتے ہیں. اس ظلم سے انسان کو نجات آپ نہیں دے سکتے جب تک اپنا نقطہ نظر نہ تبدیل کریں کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں دنیا بنانے کے لیے نہیں، ہم دنیا میں بھیجے گئے امتحان کی خاطر. دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں جو بھلائیاں ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے ہیں، اور جو یہاں پہ مصائب آتے ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے ہیں. لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس، اور وہاں پتہ چلنا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. سورہ تغابن کی ایک آیت ہے، اسی پہ میں اختتام کروں گا. فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ جمع ہونے کا دن جب وہ تم سب کو جمع کرے گا. ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. ہم آج سمجھتے ہیں کون ہارا کون جیتا. جس کو دولت مل گئی ہمارے خیال میں وہ کامیاب آدمی ہو گیا، جس سے اقتدار مل گیا ہماری سمجھ کے مطابق یہ کامیاب ہیں. جو دنیا میں کوئی شہرت حاصل کر گیا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گیا. قرآن مجید ہمارے سامنے جو بات رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ طے ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے کون جیتا کون ہارا. ہو سکتا ہے کسی شخص کو دنیا میں 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، وہاں وہ کامیاب قرار پا جائے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کے پاس فرعون جیسا اقتدار ہو، وہاں ناکام ٹھہرے. قارون جیسی دولت ہو، وہاں ناکام ٹھہرے. تو یہ اپنا ہار اور جیت کا معیار یا کامیابی اور ناکامی کا معیار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ کہ ہم سب اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. نو انسانی مجموعی طور پر الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ظاہر ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا سائیکلون ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. جب تک آپ اپنے نفس کی بھاگیں روک کر نہ رکھیں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتا رہا اس سے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روکتا رہا، کنٹرول کرتا رہا، اسے ڈسپلن کرتا رہا. یہ ہے جو کامیاب ہوگا. وگرنہ یہ کہ انسان اگر اسی رخ پہ بہ گیا جدھر اسے نفس کھینچ رہا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، جیسے کہ آج نو انسانی بھٹک رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.